اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیحفظ الراس وما وعا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے 4 دروس میں شرم و حیا کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا شرم و حیا کے حوالے سے، تو صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ بے شک ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شرم و حیا کیا ہے؟ اس کا پہلا سلسلہ جو آپ نے بیان فرمایا فَلْيَحْفِظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَا، شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی اور جو اس کے متعلقات ہیں اس کی حفاظت کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سر کے متعلقات میں پہلے تذکرہ کیا تھا پیشانی کا، اور اس میں شرک، جو شرک کرتا ہے وہ بے حیائی کا مرتکب ہے۔ اس کے بعد تذکرہ کیا تھا تکبر کا، کیونکہ تکبر کا محل انسان کا دماغ ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ سر کے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی اعضاء ہیں ان میں سب سے پہلے ہے زبان۔ زبان اللہ رب العزت کا بڑا عظیم تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات کو جب الفاظ میں پرویا جاتا ہے تو اس کے لیے زبان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے زبان کے حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے بڑی بات اور بڑی تعلیم فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مشہور، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو مسلمان کی تعریف ہی اس معنی میں کی گئی ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو زبان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث مشکات میں نقل کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، بے شک تمام اعضاء، انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں۔ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، کیا کہتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمارے اوپر جو مصیبت، جو آفت، جو اچھائی، جو خیر آنی ہے وہ تیری وجہ سے آنی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اعضاء، انسانی جسم کے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ جَجَجْتَ وَجَجْنَا،
اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر تو صحیح بول رکھا، تو نے صحیح الفاظ بولے، کلمات خیر کہے، تو ہم سارے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور اگر تو نے کلمات شر کہے، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی کے ساتھ لڑائی کی، تو پھر ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان انسانی جسم کا وہ سب سے اہم ترین حصہ ہے کہ باقی جسم کے اعضاء اس سے درخواست کر رہے ہیں تیری مہربانی ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو نے کوئی خرابی پیدا کی تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ حضرت لقمان کی سب سے پہلی جو دانائی اور سمجھداری ظاہر ہوئی اپنے آقا کے سامنے۔ حضرت لقمان جن کے نام سے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ بھی ہے، اور ان کی حکمت، ان کی دانائی، سمجھداری ضرب المثل ہے۔ غلام تھے، آقا نے کہا کہ تم ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے بہترین گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا حصہ میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان ایک تھالی میں رکھی اور اپنے آقا کے سامنے پیش کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آقا نے کہا حضرت لقمان سے کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا ترین جو حصہ ہے جسم کا، جو عضو ہے، وہ لے کے آ جاؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور پھر زبان کو ہی کاٹ کے تھالی میں رکھا اور آقا کے سامنے۔ آقا نے پوچھا، جب میں نے پہلی مرتبہ کہا کہ بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا اچھا حصہ لے کے آؤ، تب بھی تم زبان لے کے آئے، اور آج جب میں نے تمہیں کہا اس کا سب سے برا جسم کا حصہ عضو لے کے آؤ، تب بھی تم زبان لے کے آ گئے؟ بھی سمجھ کی بات بتاؤ مجھے، کیا وجہ ایسا، کیوں ایسا تم نے کیا؟ انہوں نے اپنے آقا سے یہ بات کہی کہ یہ زبان ہی سب سے بہترین ہے اور سب سے بری ہے۔ اگر اس زبان سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں، اچھی باتیں نکلتی ہیں، اچھی گفتگو نکلتی ہے، سمجھداری نکلتی ہے، تو اس سے بہتر جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر اسی زبان سے شر نکلتا ہے، برائی نکلتی ہے، غیبت نکلتی ہے، جھوٹ نکلتا ہے، گالی نکلتی ہے، کسی کی عزت کا تحفظ برقرار نہیں رہتا اس زبان سے، تو اس سے برا جسم کا عضو کوئی نہیں ہے۔ تو یہی بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائی کہ جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان سے کہتے ہیں اب تو سیدھی رہنا، فاستقمنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی ارشادات اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی کو معاف فرمائے، جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یہ ہماری زبان، اور ایک جو ہماری دو رانوں کے درمیان ہے، ہماری شرم کا۔ آپ فرماتے ہیں جو ان دو کی ضمانت دیتا ہے، حلال کو حلال پہ استعمال کرے، حرام سے بچے، زبان صحیح بولے، ان دو کی ضمانت دے گیا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو،
وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اور اپنی غلطیوں پہ رو۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، پہلی بات اپنی زبان قابو میں، جس کا مفہوم دوسرے الفاظ میں پہلے تولو پھر بولو۔ اور 2 باتیں اس کے علاوہ جو ارشاد فرمائی کہ جتنا وقت گھر میں رہ سکتے ہو گھر میں گزارو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی طلب کرو۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی زبان پکڑ کے اس کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی کہ اس صحابی نے آپ نے کوئی عیب دیکھا ہوگا کہ کچھ زبان میں کچھ بولنے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے تیرے بارے میں خوف ہے، تجھے یہ زبان مروا دے گی۔ تو لہٰذا یہ زبان، انسان کا بول، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، یہ ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ بتایا، خاموشی بھی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام الرجل للصمت افضل من عبادت 60 سنہ۔ مشکات میں اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ انسان کا خاموشی اختیار کرنا، یعنی فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ انسان کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک تو آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ انسان کو چاہیے، جیسے حدیث مبارکہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کو جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے یا تو اچھی بات کہے او لیصمت، یا خاموش رہے۔ تو لہٰذا یہ زبان انسان کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال انسان کو نجات دے دیتا ہے، اور اس کا غلط استعمال دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جو میں نے حدیث مبارکہ ہم نے جو شروع کی ہے شرم و حیا کے بارے میں، آپ نے فرمایا فَلْيَحْفِظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَى، بس چاہیے کہ انسان حفاظت کرے اپنے سر کی اور جو اس کے متعلقات ہیں، تو ان متعلقات میں ایک زبان ہے، صحیح بول حیا ہے، اچھی بات حیا ہے، قرآن کی تلاوت حیا ہے، ذکر اذکار حیا ہے، خیر کا کلمہ حیا ہے۔ اس کے بالمقابل جھوٹ بے حیائی ہے، غیبت بے حیائی ہے، چغل خوری بے حیائی ہے، کسی کی بے جا بلا ضرورت تعریفوں کے پل باندھنے بے حیائی ہے، گالی گلوچ بے حیائی ہے۔ حیا کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ کی درس میں ہم جھوٹ بے حیائی ہے، غیبت بے حیائی ہے، گالی گلوچ بے حیائی ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زبان کی حفاظت کرنے کی اور صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔